متقی سے مجتہد افضل، مجتہد سے اوتاد افضل، اوتاد سے ابدال افضل، ابدال سے کتب افضل، کتب سے قطب الاقطاب افضل، قطب الاقطاب سے غوث افضل، غوث سے غوث اعظم افضل، غوث اعظم سے تابعی افضل، تابعی کس کو کہتے ہیں؟ جس نے صاحب، جس نے ایک نظر کسی صحابی کو دیکھ واہ لیا واہ واہ، سبحان اللہ، بس تابعی بن گیا۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ کتنے ہزار نمازیں اس نے پڑھی ہیں، کتنے 100 روزے رکھے ہیں، کتنے حج کیے ہیں، یہ سوال ہی نہیں، صحابی کو دیکھ لیا واہ واہ، ہے مومن، صحابی کو دیکھ لیا تو تابعی بن گیا۔ اب غوث قطب ابدال سارے نیچے رہ گئے، اس کا تابعی افضل، تابعی کا، اور تابعی سے صحابی، افضل، صحابی کس کو کہتے ہیں؟ ایک نظر رسول اللہ کو دیکھ لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، ہر صحابی نبی، جنتی جنتی ہر صحابی نبی، جنتی جنتی، آج بھی ساڑھے بابا جی دی، کیا بات، سبحان اللہ، انشاءاللہ قیامت تک تواڈے بابا جی دا کیا کیا بات، کیا بات، واہ، ذالک فضل اللہ یؤتی ہے من یشاء، سبحان اللہ، یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے جس کو عطا فرمائے، واہ واہ، کیا ان پر خاص کرم اللہ کا بھی اور رسول اللہ کا بھی، اور ان کے پیر و مرشد کا بھی۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرمائے۔ میں یہ بتا رہا تھا کہ صحابی اس مومن کو کہتے ہیں جس نے ایک سیکنڈ بھی نہیں لگا، بس حضور کو دیکھ لیا، یا نبی پاک کی بارگاہ میں ایک لمحہ کی حاضری اس کو نصیب ہو گئی۔ اگر نابینا ہے نہیں دیکھ سکا، مجلس میں ہو آیا، سرکار کی کوئی بات سن لی، صحابی بن گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حتیٰ کہ اس نے ابھی اگر ایک نماز بھی نہیں پڑھی تو وہ نیچے والے سارے تابعین تک سب سے افضل ہو گیا ہے، اس کے برابر نہ کوئی غوث، نہ قطب، نہ ابدال، نہ تابعی، صرف ایک نظر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا، اس کے برابر کوئی نہیں۔ دیکھیے بخاری شریف میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک غزوہ میں تشریف فرما ہے، میدان جنگ ہے، لشکر کفار سامنے، جنگ چل رہی ہے، کافروں میں سے ایک جو ان کے لشکر میں آیا تھا وہ کہیں رسول اللہ پر نظر پڑ گئی میدان جنگ میں، اس کے اندر سے آواز آئی کہ ایسا چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ اس کے دل نے کہا کہ ہم تو یہ سنتے رہے ہیں نا جی وہ جھوٹا شخص ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ نورانی حسین چہرہ یہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ دل نے گواہی دی تو دوڑا آ کے نبی پاک کے قدموں پر اور کیا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل نے گواہی دے دی آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اب چاہے تو پہلے مجھے کلمہ پڑھاؤ، آپ کی بیعت کر لوں، پھر جنگ میں جاؤں، اور چاہے تو اجازت دے دو ابھی جنگ جاری ہے، پہلے وہ کام ذرا ختم کر لوں، اب کافروں کے خلاف لڑوں گا، پھر آ کے کلمہ پڑھ لوں گا اور بیعت کر لوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، پہلے ایمان قبول کرو، پہلے بیعت کرو، پھر تیری ہر چیز عبادت بن جائے گی۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس نے کلمہ پڑھا، ایمان لایا، بیعت ہو گئی۔ اب رسول اللہ کی اجازت سے پہلے کافروں کا حمایتی بن کے لڑ رہا تھا، اب ان کے خلاف تلوار چلا رہا، وہ بھی ہکے پکے رہ گئے، گھس گیا کافروں کے لشکر میں، کئیوں کو جہنم رسید کیا اور بالآخر خود بھی شہید ہو گیا۔ کیوں جی کوئی نماز پڑھی اس نے؟ ٹائم ہی نہیں آیا، ابھی قرآن پاک نہیں پڑھا، حج نہیں کیا، عمرہ نہیں کیا، روزہ کوئی نہیں رکھا،
सहाबी बन गया। नबी पाक ने क्या फरमाया, कल्ला अमलुहु व कसरा अजरुहु। मैं इसने काम तो बड़ा थोड़ा किया पर अजर बड़ा ले गया। बड़े बड़े गौस कुतुब अब्दाल वली नीचे रह गए, ये सहाबी बन गए ऊपर। और ये जो अभी नारा आप लगा रहे थे, हर सहाबी है नबी, ये कौन से मुफ्ती साहब का कौल है जी? मुझे नजर से गुजरा कि मुझे किसी इमाम मुज्तहिद ने ये फतवा दिया हो, किसी बुजुर्ग ने किताब में लिखा हो, या किसी सहाबी ने कहा हो। क्यों जी? अल्लाह ये खुद रब्बे करीम का फरमान है। हाँ, ये नारा कुरान से साबित है। खुद कुरान पाक में रब्बे करीम ने फरमाया कि मेरे महबूब के सहाबा दो किस्म के हैं। एक वो हैं जो फतेह मक्का से पहले पहले ईमान लाए और फतेह मक्का से पहले अल्लाह की राह में जिहाद किए और अल्लाह की राह में माल खर्च किया फतेह मक्का से पहले। और दूसरे किस्म के वो सहाबी हैं जो फतेह मक्का के बाद ईमान लाए और बाद में जिहाद किए और अल्लाह की राह में खर्च किया। दोनों सहाबी हैं। पहलों का दर्जा बाद वालों से ज्यादा है, बाद वाले पहलों के बराबर नहीं, लेकिन सहाबी तो वो भी हैं ये भी हैं ना। अगरचे दोनों में फर्क है, जो पहले ईमान लाए उनका मकाम ऊंचा, जो बाद में ईमान लाए उनका मकाम उनसे नीचा। लेकिन चाहे पहले ईमान लाए हों या बाद में, कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, हर सहाबी से अल्लाह ने जन्नत का वादा फरमा लिया। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, हर सहाबी नबी जन्नती, हर सहाबी नबी जन्नती, मसलक हक अहले सुन्नत जिंदाबाद। ये है फरमाने खुदाबंदी। कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने अपने महबूब के हर सहाबी से जन्नत का वादा फरमा दिया। क्या बात। तो अब सहाबा भी आपस में बराबर नहीं, सहाबा में फिर फर्क है मरातिब का। याद रखना, हम हर सहाबी को जन्नती मानते हैं लेकिन सब सहाबा को बराबर नहीं मानते, बड़ा फर्क है। वो फर्क भी देख लीजिए। यहाँ से आप आगे इमाम जलालुद्दीन सुयूती अलैहिर्रहमा भी अमीर मिल्लत के साथ शामिल हो गए हैं। आम सहाबी से अंसार सहाबी अफजल, अंसार से मुहाजिर सहाबी अफजल, फिर अंसार और मुहाजिरीन में से बैअत रिदवान वाले अफजल, बैअत रिदवान वालों में से ओहद वाले अफजल, ओहद वालों में से बदर वाले अफजल, बदर वालों में से अशरा मुबशरा अफजल। ये 10 सहाबा जिनको अशरा मुबशरा कहा जाता है, 10 सहाबा सारे 1.25 लाख के करीब सहाबा से सबसे ऊंचा मकाम इन 10 का। अशरा तो इस वास्ते कहते हैं कि अशरा का माना 10, मुबशरा इसलिए कहते हैं कि इनको एक ही महफिल में बैठे बैठे रसूलुल्लाह ने जन्नत के टिकट अता फरमाया। एक ही मजलिस में बैठे बैठे नबी पाक की जुबान चली नाम ले ले के जन्नत की बशारत, नाम ले ले के जन्नत की बशारत, एक ही मजलिस में। वरना जन्नती तो सबको करार दिया ना, इनकी खुसूसियत ये इनको एक ही मजलिस में। अगर मैं थोड़ा सा इसमें मुबालगा कर लूं, मेरे दाएं बाएं शूयूख़ हदीस बैठे हुए हैं, नबी पाक की तारीफ और तौसीफ में मुबालगा करना ये सिर्फ जायज ही नहीं मुस्तहसन है। उसके अलावा बाकी किसी चीज में मुबालगा करना जायज नहीं, क्योंकि मुबालगा का माना होता है हद टप जाना। मुबालगा का क्या माना होता है? हद किसी शय की हद क्रॉस कर जाना, तो ये दुरुस्त नहीं। लेकिन नबी पाक की शान बयान करते हुए हुजूर की तारीफ और तौसीफ में मुबालगा करना सिर्फ जायज ही नहीं मुस्तहसन है। क्यों? यहाँ वो वाला मुबालगा पाया ही नहीं जा सकता हद क्रॉस करने वाला। हद क्रॉस वहाँ होती है जहाँ पहले कोई हद हो, तो यहाँ हद ही कोई नहीं।
زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ حد باد ہی کوئی نہیں تو یہاں وہ والا مبالغہ کیسے پائے جائے گا؟ یاد آگے نکل جاتی ہے۔ اور یہ بھی اپنی طرف سے نہیں کہتا، امام بصیری نے فرمایا فَإِنَّ فَضْلَ رَسُولِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ، رسول اللہ کی فضیلت کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو یہ 10 صحابہ کو ٹکٹ جنت کے رسول اللہ نے ایک مجلس میں عطا فرمائے، تو مبالغہ کروں تو یوں کہہ سکتا ہوں، حدیث کا ترجمہ تو کیا نا ایک ہی مجلس میں، مبالغہ کروں تو پھر امیر المجاہدین کی بولی میں وہ پنجابی میں بولتے تھے نا، وہ تو پھر یہ ہوگا کہ اکو سال نبی پاک نے اکو سال 10 صحابہ کا نام لے کے جنت ٹکٹ عطا فرمایا، اکو سال ایک ہی سال۔ میں وہ حدیث ہی آپ کو نہ سنا دوں، سبحان اللہ، اس کے 2 فائدے ہوں گے، ایک تو مجھے حدیث سنانے کا، حدیث پڑھنے کا ثواب مل جائے گا، آپ کو حدیث سننے کا ثواب مل جائے گا، دوسرا ایک اور بھی مسئلہ حل ہو جائے گا، یہ علماء کرام تشریف فرما ہے، ایک اور بھی مسئلہ حل ہو جائے گا، وہ یہ جو ہم الجھے پڑھتے ہیں چکر میں اور جناب لڑائیاں ہو رہی ہیں کہ پہلا نمبر کس کا ہے، دوسرا کس کا ہے، تیسرا چوتھا، یہ حدیث وہ بھی فیصلہ کرتا ہے، کیونکہ رسول اللہ نے خود اپنی زبان سے 10 صحابہ کا نام لیا، تو ترتیب میں وہی رکھوں گا جو رسول اللہ نے، یہ ترتیب میں نے نہیں لگائی یا آپ کے کسی شیخ الحدیث نے نہیں لگائی، یہ خود رسول اللہ کی زبان سے ترتیب ہے، سارے کے سارے جنتی، عشرہ مبشرہ، 10 کے 10 کو جنتی بشارت، مگر دیکھیے ذرا میں حدیث سنا دیتا ہوں آپ کو، ترتیب وہی جو رسول اللہ نے، آپ ذرا وہ افضل والی گردان تھوڑی روکیں، ہر صحابی کے نام پر سبحان اللہ کہتے چلیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، سعید بن زید فی الجنہ۔ تو پہلا نمبر سے دیکھے کیا بات، گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر، گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر، نگر نگر گلی گلی علی 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 نگر نگر گلی گلی علی علی علی، چلیے جی پھر واپس اسی گردان کی طرف آئیے افضل، سبحان سبحان، تو باقی سارے صحابہ سے عشرہ مبشرہ افضل، پھر عشرہ مبشرہ میں سے خلفائے راشدین افضل، خلفائے راشدین میں سے صدیق اکبر افضل، صدیق اکبر سے نبی افضل، نبی سے رسول افضل، رسولوں میں اولو العزم افضل، اولو العزموں میں جناب خلیل اللہ افضل، جناب خلیل اللہ سے محمد رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، من سب نبیًا فاقتلوہ، سب نبیًا، فاقتلوہ۔ تو پتہ چلا نبی پاک فرما رہے ہیں عالم کی غیر عالم پر فضیلت اتنی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنا شخص پر، ادنا شخص پر، یعنی نبی پاک تو خلیل اللہ سے بھی افضل ہے، موسیٰ کلیم اللہ سے بھی افضل ہے، عیسیٰ روح سارے نبیوں سے افضل ہے، پھر سارے صحابہ سے افضل ہے، سارے ولیوں سے افضل ہے، وہ ادنا سے فرمایا تم میں سب سے ادنا پر جتنی میری فضیلت ہے، اتنی فضیلت ایک با عمل عالم کو ایک ایسے عبادت گزار پر جو عالم نہیں،
یہ کتنی عظمت اور فضیلت، لیکن عالم بعمل ہو،